نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو ذرا اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ لیں اور اس کو حکمت سے اس کو دعوت دیں اور وہ حکیمانہ انداز ہو آپ کا، اریٹیٹنگ آپ کا رویہ نہ ہو کہ آپ کسی سوال سے وہ ایجیٹیٹ ہو جائے تو وہ بجائے آپ کے قریب آنے کے دور چلا جائے. تو میرے خیال میں جتنے آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، جتنے آپ اپنے معمولات بنائیں گے تنظیمی سطح کی، وہ ساری اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس میں آ کر کے وہ صاحب یہ محسوس کریں کہ میرے دین میں کچھ ترقی ہوئی ہے، میرے دینی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہے، میرے دینی عمل میں کچھ اضافہ ہوا ہے. اور یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا اسی مرحلے پر کہ ذاتی طور پر بھی آپ سوچیں، میں بھی سوچوں، اور آپ بھی جب جتنے عرصے سے ہم تنظیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا آنے والا آدمی بھی یہ سوچے گا کہ میں اتنے عرصے سے انجمن میں شامل ہوں اور انجمن طلبہ اسلام میں کام کرتے ہوئے میری دینی معلومات میں کیا اضافہ ہوا ہے یا میرے دینی عمل میں کیا بہتری آئی ہے. تو اگر آپ ایسا ماحول کریٹ کر دیں گے کہ وہ کچھ آپ سے گین کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں دین کی دعوت جو ہے وہ ان کے لیے قبول کرنا اور دین پہ کاربند ہونا وہ آسان ہو جائے گا. اور اس میں بھی چونکہ انجمن طلبہ اسلام کا جو محرر جذبہ ہے، جس میں کمی کا رہ جانا اپنی جگہ پر ہے، کمزوری کا رہ جانا اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بالکل ایک یونیورسل ٹروتھ کہہ لیں آپ اس کو آپ ایک آفاقی حقیقت کہہ لیں آپ اس کو، کہ اگر کسی کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ اور محبت کی لگن جو ہے اس میں آپ بیدار کر دیں، تو بس یہ ایک شوق اور یہ ایک جذبہ ایسا ہے کہ جو اس کے لیے اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے. یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو اگر یہ لگن اس کو لگ جائے اور اس راستے کو چل نکلے تو پھر وہ آپ سے بھی آگے نکل سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ دعوت دینے والا جو ہے وہ پیچھے رہ جائے اور جو جس کو دعوت ملی ہے وہ اس سے آگے نکل جائے. اسی وجہ سے میں بسا اوقات کہا کرتا ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام کے ہر کارکن کی عزت کیا کریں، اسے یہ سمجھ کر کہ جس لمحے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر رہا تھا وہ بڑا مقدس لمحہ تھا، بڑے اخلاص سے اس نے قبول کیا تھا. اس کو نہیں پتا تھا کہ آپ کی کمیاں کیا ہیں، آپ کی کمزوریاں کیا ہیں، آپ کے کیا کیا آپ ایسی باتیں ہیں. وہ سب باتوں کو چھوڑ کے صرف ایک لفظ پہ وہ آپ کے پروگرام میں شامل ہوا تھا. تو لہذا مسجد کے نمازیوں کو دعوت نہ دینا کہ وہ پہلے نمازی ہیں اس وجہ سے یہ بھی اچھی بات نہیں، بلکہ وہ تو آپ کے جلدی قریب آ جائیں گے تو آپ کے دست و بازو بنیں گے اس کے. اور جو لوگ معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو دین کے قریب نہیں ہیں، ان کو ساتھ لے کر کے آپ اپنے عمل سے اور اجتماعی ماحول سے ان لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کریں گے. اس طریقے سے ایک اور یہاں پہ تیار کر رہے ہیں، اس طرح کی بہت ساری مضبوط فورسیں دیگر تنظیمیں بھی تیار کر رہی ہیں. تو کیا آپ تو ترتیب نہیں دے رہے، لیکن بالکل اسی طرح مخالف تنظیمیں بھی اس طرح فورسیں تیار کر رہی ہیں. کیا یہ اتحاد امت جس کا طرح امتیاز میں نے محسوس ہے اس کے خلاف ایک اندر ایک لاوا تو نہیں پکڑا جو کہ اسلام کی آفاقی خصوصیت کے بالکل خلاف ہے؟ میرے خیال میں جہاں تک میں سوال سمجھ پایا ہوں، اعظم صاحب نے سوال کیا ہے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے مختلف جو گروہ ہیں، یہ جو طبقہ ہے فکر ہیں، ان کی اپنی اپنی تنظیمیں ہیں، تو اس سے اسلام کی اجتماعیت کو نقصان پہنچے گا. تو کیا خیال ہے اگر انجمن طلبہ اسلام کا کام آپ بند کر دیں تو پھر صرف انجمن طلبہ اسلام کا کام بند کر دینے سے باقی تمام جو مکاتبہ فکر ہیں وہ بنیادوں محسوس ہو جائیں گے؟ اگر انجمن طلبہ اسلام کا کام ہم بند کرتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا کہ سب لوگ جتنے جو جن فورسز کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ ساری فوراً بنیاد محسوس ہو جائیں گی؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. انجمن طلبہ اسلام کا کام بند کر دینے سے سارے کے سارے لوگ بنیاد محسوس نہیں بنیں گے. یہ ایک تاریخ کا المیہ کہیں یا امت مسلمہ کے حالات کہیں، اس سے آنکھیں چرائیں کچھ کریں. یہ حقیقت ہے کہ مختلف جو لوگوں نے ایک ہی دین کو اپنے اپنے نقطۂ نظر سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس پہ انہوں نے بات کی ہے. ایک مفکر نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ کسی تنے کی شاخوں کا موجود ہونا وہ دلیل ہے اس بات کی کہ تنا تو بات کیا موجود ہے. اگر شاخیں موجود ہیں تو وہ شاخیں کہاں سے نکلی ہیں؟ جس تنے سے نکلی ہیں وہ تنا موجود ہے. تو مرکزی جو امت کی عبادت ہے، امت تو موجود ہے، اس کے مختلف لوگوں نے جو اپنے راستے اختیار کر لیے ہیں. تو صرف اس خطرے کے پیش نظر اگر جو خیر کا کام آپ کرنا چاہتے ہیں، دعوت کا کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جتنے نوجوان آپ کے رابطے میں آتے ہیں، جتنے طلبہ آپ کے رابطے میں آتے ہیں، ان طلبہ کو، ان نوجوانوں کو، ان کی اسلامی سوچ کو، ان کے طرز عمل کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو اگر آپ سنبھال لیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ وحدت امت میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو نظریات رکھتے ہیں وہ سواد اعظم کے نظریات ہیں اور کثرت کے ساتھ لوگ اس فکر سے وابستہ ہیں. اور اگر جو
کثرت کے ساتھ جس فکر سے لوگ وابستہ ہوں، اگر ان میں بے عملی رہے، اگر ان میں کمزوری رہے، ان میں سستی رہے، اور وہ وحدت امت کے لیے، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے تیار نہ ہو، تو چھوٹے چھوٹے جو طبقات ہیں وہ اگر پورے کے پورے بھی منظم ہو جائیں تو پھر بھی اسلام کی کو عالمی سطح پر یا اجتماعی سطح پر کفر کے مقابلے میں کوئی خاطر کا فائدہ نہیں پہنچ سکتا، جب تک کہ جو اسلام کا بڑا حصہ ہے مسلمانوں کا اس کے اندر کوئی ایک تحریک پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ جو بڑا حصہ ہے امت کا، جسے ہم سواد اعظم کہتے ہیں نظریات کو، جو کہ جن کا تاریخی تسلسل ہے، یہ پھر میرے سوال سے میرے بات گفتگو پھیل جائے گی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک جو جن لوگوں کے نام ہسٹری میں بڑے بڑے آتے ہیں، اگر یہاں سے وہاں سے ہم شروع کریں تو سارے کے سارے صحابہ کرام، ان میں سے جو کبار صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے بعد جو تابعین ہیں، پھر جو تبع تابعین ہیں، پھر جو فقہا کے جو سلسلے ہیں، پھر فقہا کے ساتھ جو طریقت کے سلسلے ہیں، پھر جتنے بڑے جو لکھنے والے ہوئے ہیں، وہ جتنے بھی اگر آپ نام لیں تو وہ سب اس سواد اعظم کے طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آج کے دور میں اگر اس فکر کے حامل لوگ جو ہیں وہ بالکل سو جائیں اور کوئی کام نہ کریں، نوجوانوں میں ان کی کوئی دعوت نہ دی جائے، تو میرے خیال میں یہ وحدت امت نہیں ہوگی، بلکہ یہ امت کو نقصان پہنچے گا اس سے۔ اس لیے انجمن طلبہ صاحب کا کام جو ہے وہ وحدت امت کے کام میں کوئی رکھنا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ وہ تو جتنا زیادہ نکھار کا، جتنے زیادہ لوگوں کو تیار کر لیں گے اتنا ہی وہ کام جو آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرا اس سے ہٹ کر کے کہ ہمارے ملک میں جو کہ ہمارے پیچھے اس وقت جہاں ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا وطن پاکستان ہے، ویسے پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت یہ ہے، لیکن اپنے وطن میں جہاں بہت سارے گروہ بندیاں ہیں، اور گروہ بندیوں کی اب اس وقت حالت یہ ہے کہ کلاشن کوف کے زور پر دوسروں کے نظریات کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے، اور کتنے صفوں کی صفیں گر رہی ہیں، اور قتل پہ قتل ہو رہے ہیں صرف اس اختلاف رائے کی بنیاد پر۔ تو اس طرح کا اس کو ہم کنڈم کریں گے، اور یہ اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ کچھ برداشت اور کچھ رواداری اس طرح کی ہو کہ جس طرح کوئی آدمی ایک سمجھ رہا ہے تو وہ اس کو سمجھائے زبان سے، اس کو بتائے کہ یہ نتیجہ غلط، یہ صحیح ہے، لیکن اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی حد تک جو رجحان پڑ گیا ہے یہ بات غلط ہے، اور اس سے جو ہے اسلام کو اور پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو انجمن طلبہ اسلام کی صلاح پر نہیں چل رہی، اس لیے میں سمجھتا ہوں انجمن کا کام جو ہونا ہی چاہیے۔ میں شاید عمر فاروق صاحب کی لگتی ہے، سارے سوال 4-5 دن کے تھے۔ یہ ہم جب کسی سے ملتے ہیں، آپ کسی سے تعارف کرتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ کے تعارف کرتے ہیں، یا کالج میں ساتھ بیٹھ کے تعارف کرتے ہیں، یا بس میں آپ ساتھ چل کے تعارف کرتے ہیں، تو بعد میں آپ کسی بھی حوالے سے جب گفتگو شروع ہوگی، خواہ وہ موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے گفتگو شروع ہو، خواہ وہ مہنگائی کے حوالے سے شروع ہو، خواہ وہ کلچر کے حوالے سے شروع ہو، خواہ وہ کھیل کے حوالے سے شروع ہو، تو بالآخر اس کو سمیٹتے ہوئے ہم اس بات پر لا سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم بحیثیت مسلم ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، اور اس وقت جو مسلمانوں کی زبوں حالی ہے، اور اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے، جتنی بھی جو باتیں کسی بھی حوالے ڈسکشن میں آئیں گی، تو اس میں ہم اس ضرورت کا احساس پیدا کر سکتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کو مسلم بائی نیم مسٹ بی مسلم بائی ایم، جو نام کا مسلمان ہے اس کو اپنے مقصد کے اعتبار سے، معنوی اعتبار سے مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر وہ شعوری طور پر اس کو مسلمان ہونا چاہیے، تو اگر وہ شعوری طور پر مسلمان ہے تو اس کو اس اسلام پر، اس دین پر اس کو عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ کہیں کہ میری بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی ضرورت ہے، مگر اس دور میں اسلام پر عمل کرنا انتہائی دشوار ہے، نیکی کی طرف بڑھنا مشکل ہے اور برائی کی طرف جانا آسان ہے۔ معاشرہ جو بن گیا ہے، جو ہمارے جو میڈیا کی جو جلگار ہے، جو حالات ہیں، ان میں نیک کام کرنا مشکل اور برا کام کرنا آسان ہے، اور نیکی کو پروموٹ کرنا مشکل اور بدی کو پھیلانا وہ آسان ہے۔ تو ایسے میں کیا طریقہ کیا جائے کہ ہم ذاتی طور پر میں بھی اور آپ بھی ہم اپنے دین پر پختگی سے کاربان ہو سکیں، اور ہم اپنے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکیں۔ تو ایک بات ایسی ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ہمارا سارے کا سارا جو دین ہے، جو قرآن اور حدیث کا پورا ذخیرہ، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ وہ ایک ایسا لنگر ہے جو ہمیں دائیں بائیں پھسلنے نہیں دیتا ہے، اور جو ہمیں حوادث کی موجوں کے ساتھ بہہ جانے سے روک لیتا ہے ایک مرکز پہ۔ تو ہم اس کو یہ دعوت دیں کہ ہماری دعوت یہ ہے کہ آئیے اپنے دین کو سیکھیں، آئیے اپنے دین کو سمجھیں، آئیے اپنے دین پر عمل کریں، آئیے اپنے خالق اور اپنے مالک تک پہنچیں، آئیے اپنے خالق اور مالک کی رضا حاصل کریں۔ مگر یہ سارے کام جو انسانی زندگی کا جو مرکز ہونے چاہیے کہ انسان نے اس جہان سے اگلے جہان میں پہنچنا ہے، اگلے جہان میں جا کے اس میں جواب دہ ہونا ہے،
ان سارے باتوں کے لیے جو ایک مضبوط جو ذریعہ ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان کی محبت میں ڈوب کر، ان کی محبت کو اختیار کر کے ہم یہ ساری باتیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ جب ہم یہ دیکھیں گے اگر ہم بھوک میں ہیں تو بھوکے ہوتے ہوئے ہمیں اگر یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے آقا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے پیٹ پر بھی ایک وقت میں 3 پتھر بندھے تھے، یا کبھی اگر ہمارے گھر میں آگ نہ جلے تو ہم یہ دیکھ کرتے کہ ان کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا تھا، تو ان کی جو سنت مطہرہ ہے، ان کی جو ذات کریمانہ ہے، اس کو دیکھ کر ہمارے لیے ہر حال میں، ہم چھوٹی جگہ پر ہوں، ہم بڑی جگہ پر ہوں، جس بھی جگہ پر ہوں، ہمارے لیے اپنے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں شاید میری بات پھیل رہی ہے اور میں آپ کے ذہن کے بات کو مکمل طور پر بلکہ کس حد تک پورا کر رہا ہوں کہ ہماری فکر یہ ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام ہے۔ قرآن کی جو فکر ہے، قرآن یہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اب دیکھیے کہ قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کریم نے ایک بات کہی ہے قسم کے ساتھ، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اے نبی، اے پیغمبر، مجھے تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ اپنے ہر قضیے میں، اپنے ہر معاملے میں آپ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، اور پھر جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس طرح اس کو تسلیم نہ کر لیں کہ ان کے دل میں آپ کے فیصلے کے بارے میں ذرا برابر بھی شک نہ ہو۔ تو مومن کون ہے؟ اہل ایمان کون ہیں؟ جن کو قرآن اہل ایمان کہہ رہا ہے، جن کے ایمان کو سند قبولیت قرآن دے رہا ہے اللہ کی زبان میں کہ اے محبوب، اے نبی، اے پیغمبر، مجھے قسم ہے تیرے رب کی کہ یہ لوگ مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے ہر معاملے میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہیں کر لیتے، اور جب آپ کوئی فیصلہ فرما دیں تو اس کو اس طرح مانیں یہ کہ ان کے دل کے کسی نہا خانے میں، دل کے کسی خانے میں بھی ذرا برابر بھی شک نہ ہو آپ کے فیصلے کے بارے میں، تو پھر یہ مومن ہوں گے۔ مگر یہ بات کہنے سے پہلے کہا کیا کہ فلا و ربک، مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ اگر رب نے اپنی ذات کی قسم کیا تو رب یوں بھی کہہ دیتا کہ مجھے میری قسم ہے، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، مجھے چاند اور ستاروں کو پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، مجھے زمین کو پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے۔ یہ اس موقع پر یہ نہیں کہا میں وہ رب ہوں جس نے نبیوں کا سلسلہ بھیجا، مجھے سب نبیوں کے رب ہونے کی قسم ہے، مگر نہیں، ایمان کی جب تعریف کا موقع آیا اور ان کو مومن جہاں سند دی گئی کہ یہ مومن تب ہوں گے جب آپ کے فیصلے کو بلا چون و چرا دل کی گہرائیوں سے بغیر کسی شک اور بغیر کسی ارتیاب کے اس طرح سے تسلیم کر لیں گے، تمہارا رب نے کہا فلا و ربک، اے پیغمبر مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ یعنی اللہ نے اپنا تعارف بھی اپنے رب کے، اپنے محبوب کے حوالے سے کروایا ہے، رب مصطفیٰ کے حوالے سے، کہ مجھے اے پیغمبر مجھے اپنی قسم ہے مگر تیرے حوالے سے ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ اللہ کریم بھی قرآن کی فکر یہ ہے کہ رسول کو ہمارے نزدیک پروفٹ از ناٹ جسٹ اے میسنجر، وہ صرف ایک پیغام بر نہیں ہے کہ اللہ کا پیغام لے کے آیا، پیغام دے کے چلا گیا، اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس میں پیغام کے ساتھ ساتھ پیغام لانے والے کی ذات کو سمجھنا ضروری ہے، پیغام لانے والے کی ذات کی عظمت کا اعتراف ضروری ہے، پیغام لانے والے کی ذات کے ساتھ ایک محبت ضروری ہے، پیغام لانے والے کی ذات کے ساتھ ایک تعلق ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر اس پیغام کو سمجھنا دشوار ہے۔ اس لیے کہ قرآن نماز کا حکم دیتا ہے، قرآن زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، قرآن حج کا حکم دیتا ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں ایمان لانے والے مسلمانوں کے لیے، مگر اگر پیغام لانے والی ہستی کو نکال دیں بیچ میں سے تو میرے خیال میں نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، اگر پیغام لانے والی ہستی کو نکال دیں بیچ میں سے تو پھر حج کرنا مشکل ہو جائے گا، اگر پیغام لانے والی ہستی کو نکال دیں، لانے والی ہستی کو بیچ سے نکال دیں اور جسٹ ایک میسنجر انہیں ہم سمجھیں۔ بہت سارے مفکرین ایسے ہیں جو ان کو جسٹ ایک میسنجر کا درجہ دیتے ہیں، ہی واز جسٹ اے میسنجر۔ تو ہماری فکر یہ ہے کہ جیسے جو خدا یہ فرما رہا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، کہ مجھے قسم ہے تیرے رب کی، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کریم کو اپنے پیغمبر سے کس حد تک پیار ہے، کس حد تک تعلق ہے کہ وہ اپنی ذات کا اظہار بھی ان کے حوالے سے کر رہا ہے، اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ آپ کے فیصلے کو بلا چون و چرا نہیں مانیں گے میں نے مسلمان نہیں مانوں گا۔ اور ساتھ جوڑ لیجیے اس آیت کو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
کہ اے محبوب کہہ دیجئے ان لوگوں سے، فرما دیجئے ان لوگوں سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، انہیں کہیے کہ تمہارا اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ قبول نہیں ہے اس وقت تک جب تک تم میری اتباع نہیں کرتے۔ اگر تم واقعی سچے ہو اپنے دعویٰ محبت خدا میں تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، پھر میری تابعداری کرو۔ جب تم میری تابعداری کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ پہلے دعویٰ کرنے والا تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور جواب یہ آ رہا ہے کہ او بندے تو صرف اس پہ خوش ہے، اس دعوے پہ کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو تجھے تو یہ انعام بھی مل سکتا ہے کہ اللہ تجھے اپنا محبوب بنا سکتا ہے۔ تو اللہ کا محب بننا چاہتا ہے، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا سکتا ہے، مگر شرط کیا ہے؟ غلامی رسول اختیار کرو، محبت رسول اختیار کرو، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرو۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ میں ذرا ڈیٹیل میں چلا گیا کہ ہماری فکر کا تانا بانا یہ ہے، ہماری فکر اس بنیادی ہماری فکر کا محوری نقطہ یہ ہے کہ ہم ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے توحید کو سمجھتے ہیں، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تمام نظام کار رسالت کو سمجھتے ہیں، ہم ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فکر آخرت کو سمجھتے ہیں، ہم ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی روزمرہ کی زندگی کو سمجھتے ہیں، اور یہی فکر ہے بنیادی کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا نقطہ انشاءاللہ ایک لیکچر ہمارا ایسا ہوگا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظریہ، ایک تحریک، اس پہ ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہماری عملی زندگی میں اترتی ہے اور کیسے ہمارے فکر کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو جب آپ کسی شخص کو، کسی نوجوان کو، کسی طالب علم کو پہلی دعوت دیں تو بلا شبہ آپ کے لفظوں میں اس کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی ملنی چاہیے، اس کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھاس ملنی چاہیے، اس کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آنی چاہیے، اور بھلے یہ خوشبو آپ کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسوؤں سے ہو، بھلے یہ خوشبو آپ کے لرزتے لہجے میں ہو، بھلے یہ خوشبو آپ کے اچھے کسی عمل میں ہو، بھلے یہ خوشبو آپ کے کسی بہتر طور طریقے سے ہو کہ وہ جانے کہ یہ شخص کتنا ڈوبا ہوا ہے اور کس پیار سے مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعوت دے رہا ہے، تو پہلی ہی بات جو ہے ہم یہی سے شروع کرتے ہیں۔ اور پھر میں کیوں نہ کہوں، اقبال نے کہا تھا کہ تو فرمودی رہے بتھا گرفتے مگر نہ جز تمہارا منزل نیست، تو فرمودی رہے بتھا گرفتے مگر نہ جز تمہارا منزل نیست۔ اقبال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ نے فرمایا تو ہم نے بتا کا راستہ لیا، تو فرمودی رہے بتا گرفتے مگر نہ جز تو ہمارا منزل نیست، مگر نہ آپ کی ذات کے سوا تو میری کوئی منزل نہیں ہے۔ اور شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ من آ خدا پرستم کے رب محمد، کہ میں تو اس خدا کی پوجا کرتا ہوں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ جب اس طریقے سے آپ کسی نوخیز ذہن پر یہ نقوش لکھیں گے، اس کے دل کی تختی پر، یہ میں کیسے مان لوں کہ شہد سے میٹھا اور روشن، تمام اجالوں سے روشن اور تمام ٹھنڈکوں باد نسیم کے جھونکوں سے بھی زیادہ یہ نرم جو نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی کے سامنے لیا جائے اور اس نام کی کسی کو دعوت دی جائے اور پھر وہ آپ کے قریب نہ آئے، ہاں یہ ہمارے کردار کی کمزوری ہو سکتی ہے، یہ ہمارے اخلاق کا کوئی جھول ہو سکتا ہے، یہ ہمارے عمل کا کوئی پھیکا پن ہو سکتا ہے کہ وہ قریب آ کے پھر آپ سے دور چلا جائے، ورنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو دعوت دی جاتی ہے اس کے قریب لوگ ضرور آتے ہیں۔ تو میرے بھائی نے یہ کہا تھا کہ ہماری فکر کیا ہے، تو ہماری فکر میں نے یہ بات کرنے کی کوشش انشاءاللہ وہ لیکچر جس میں میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عشق رسول ہمارا نظریہ زندگی ہے، پھر ہم اقبال کو اور پھر ہم احادیث کو اور پھر ہم مرشد روم کو اور پھر ہم غزالی کو اور پھر ہم تمام فکری کو دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ فکر ہماری کن بنیادوں پر استوار ہے۔ اور وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة تنظیمی استحکام کے لیے یا پہلی بات جس سے آپ کی تنظیم مضبوط ہو سکتی ہے وہ ہے نصب العین پر یقین کامل۔ ظاہر ہے کوئی بھی نظریہ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اگر اس کو اختیار کرنے والے کا اس پر یقین ہی نہیں ہے تو پھر اس پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو اپنے نظریے پر، اپنے عقیدے پر اور اپنے نصب العین پر کامل یقین ہو تو پھر اس کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی میں ہلکی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی جنگل میں ہوں، پہاڑی علاقوں میں لوگ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں، جنگلوں میں، وادیوں میں
کچھ راستے مختلف سے ہوتے ہیں، پگڈنڈیاں سی ہوتی ہیں. اگر کوئی بہت گھنا جنگل ہو اور اس میں بہت ساری پگڈنڈیاں ہوں اور آپ نے اس میں سے نکلنا ہو اور آپ کو یقین سے معلوم نہ ہو کہ کون سی پگڈنڈی، کون سا راستہ اس جنگل سے مجھے باہر لے جائے گا، تو آپ شک اور ارتیاب میں کبھی اس طرف جائیں گے، کبھی اس طرف جائیں گے، اور کچھ قدم چل کے پھر آپ کہیں گے نہیں یہ درخت وہاں نہیں، یہ نشانی وہاں نہیں ہے، یہ راستہ تو وہ نہیں ہے جس سے باہر نکلتا، واپس چلتا ہوں. پھر آپ واپس لوٹیں گے، پھر کوئی اور اختیار کریں گے، اور یہ اس طریقے سے آپ باہر نکلنے میں دشواری محسوس کریں گے. اور اگر آپ کو بالکل پکا یقین ہو کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے میں باہر نکل جاؤں گا، تو یہ یقین آپ کے قدموں میں مضبوطی پیدا کر دے گا اور آپ کی رفتار میں تیزی لے آئے گا، اور آپ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس جنگل سے باہر نکل جائیں گے. یقین جو ہے یہ عمل میں قوت پیدا کرتا ہے، یقین جو ہے وہ عمل میں استقامت پیدا کرتا ہے، یقین جو ہے وہ عمل میں ایک تسلسل پیدا کرتا ہے. تو لہذا ضروری ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ یہ نصب العین جو ہے یہ سچا نصب العین ہے، اور ظاہر ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اسلام کو سمجھنا اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسلام پر عمل پیرا ہونا، اور اپنی زندگی کی صبحوں پر اور اپنی زندگی کی شاموں پر، اپنے زندگی کے دنوں پر اور اپنی زندگی کی راتوں پر اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چادر اوڑے رکھنا، اس سے بہتر اور نظریہ کیا ہو سکتا ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جس کی یاد اور جس کی سوچ پر آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پہرے بیٹھ جائے. اس سے بڑھ کر کے کوئی اور نظریہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ جب طالب علم کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ جان سکتے ہیں کہ کتنی تنظیمیں، کتنے اور گروہ ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں، مگر ان کی دعوت کے پیش نظر اسلام کا نام بھی ہو، اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی شخصیت کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور اس شخصیت کی خوشنودی حاصل کیے بغیر، اس شخصیت کی رضا حاصل کیے بغیر، اس شخصیت کو راضی یا خوش کیے بغیر اس تنظیم میں ان کی نشو و نما ہونا، یا اس تنظیم میں ان کا آگے بڑھ جانا، یا اس تنظیم میں ان کو عزت مل جانا، یہ مشکل ہوتا ہے. جبکہ انجمن طلبہ اسلام کے ایک آپ ہمدرد بنے ہیں، پھر آپ کارکن بنے ہیں، پھر آپ امین بنے ہیں، پھر آپ رکن بنے ہیں، یا آپ یونٹ کے ناظم ہیں، آپ ایک حوصلوں کے بینک کے ناظم ہیں، آپ پوری یونیورسٹی کے ناظم ہیں، آپ شاہ کے ناظم بنے، آپ ضلع کے ناظم بنے، آپ صوبے کے ناظم بنے، آپ مرکز کے صدر بنے. انشاءاللہ آپ کا تجربہ اور میرا مشاہدہ یہ اس بات پہ ہم اتفاق کریں گے کہ ہمیں کبھی بھی اس بات کی ضرورت نہیں رہی کہ اس کو راضی کرو یا اس کو راضی کرو. ہم دم ہمارے پیش نظر یہی بات رہتی ہے کہ کہیں ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. بس ان کے عشق اور ان کے محبت کا حصول جو ہے یہ ہمارے پیش نظر رہتا ہے. اگر اس میں کمی آئے تو پھر ہمارا دل دکھتا ہے، اگر اس سے ہم دور ہوں تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر ہمارا کارکن بھی سوال کرتا ہے، پھر ہمارا ہمدرد بھی اضطراب اور شک میں مبتلا ہوتا ہے، پھر ہمارا جونیئر ساتھی بھی وہ شک سے دیکھتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا ہے. یہ جو سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے، یہ اصل میں یہ انجمن طلبہ اسلام کے نصب العین کی سچائی کا ایک اندرونی یقین ہے جو اس کے لب پر یہ سوال بن کے آ جاتا ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سچی بات ہے، پھر ہمارے ساتھیوں میں یہ کمی کیوں ہے، پھر یہ کمزوری کیوں ہے. اصل میں یہ نظریے کی اور عقیدے کی سچائی ہے جو سوال بن کے آپ کے لبوں پر آ جاتی ہے. تو نصب العین کی سچائی کا یقین ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ رات کے وقت میں سورج نکل آیا ہے تو شاید کوئی اپنے دلائل سے، منطق سے، فلسفے سے ہمیں ثابت ہی کر دے اور ہمیں ماننا ہی پڑ جائے کہ یہ رات نہیں، یہ رات کے عین بیچ میں سورج نکل ہی آیا ہے. مگر ہم یہ نہیں مان سکتے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، اسلام کی جو تعبیر، اسلام کی جو دعوت حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر دی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک ہے. اس حد تک ہمیں سچا ہونا چاہیے. اور بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو اپنے یقین کی بات بتاتا ہوں کہ اس حالت میں کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں میری اناٹمی کیا ہے، میری فزیولوجی کیا ہے، اور یہ ہماری مشین کیسے کام کرتی ہے. اور اگر مجھے ہسپتال میں داخل کر دیا جائے اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی مختلف مشینوں سے وہ مجھے چیک اپ کریں اور چیک اپ کرنے کے بعد وہ ڈکلیئر کر دیں کہ آئی ایم نو مور، میں ایکسپائر ہو گیا ہوں، میں فوت ہو گیا ہوں، میں مر گیا ہوں، میں زندہ نہیں ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میں یقین کر لوں ان ڈاکٹرز پر کہ یہ مشینوں سے جب کہہ رہے ہیں کہ میں زندہ نہیں ہوں، تو جو مجھے اپنے زندہ ہونے کا جو خیال ہے
शायद ये मेरा वाहमा है, शायद मैं मर ही चुका हूँ, ये जो कह रहे हैं डॉक्टर मशीनों को देखकर कि मैं मर गया हूँ, तो हो सकता है कि मैं इस बात को मान लूं कि मैं मर गया हूं, मगर मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि अंजुमन तलबा इस्लाम का नस्ब बयान हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर इस्लाम की दावत देना, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर लोगों को इस्लाम पर अमल के लिए तैयार करना, और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर उम्मत मुस्लिमा की वहदत के लिए काम करना, और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर इस्लाम का दिफा करना, इस्लाम को पेश करना, इस्लाम को प्रीच करना और नॉन मुस्लिम के सामने इस्लाम को गालिब कर देना, इस बुनियाद पर यह नजरिया कभी सच्चाई से दूर नहीं हो सकता है। ये मेरा यकीन है। जैसे दिन के उजाले में आप देखें कि दिन है, ऐसे ही मुझे यकीन है कि ये नस्बुल ऐन जो है सच्चा नस्बुल ऐन है। अज़ान समाअत फरमा लें। अब ये यकीन की कैफियत अपने अपने एतबार से जुदा हो सकती है, मगर एक किस बात को आप यकीन कहेंगे, किस हद तक यकीन होता है और यकीन किसे कहते हैं, अगर ये जानना चाहें तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजह का ये इरशाद सुन लीजिए कि आपने फरमाया था कि अगर खुदा बिलफर्ज मुतशक्किल होकर भी मेरे निगाहों के सामने आ जाए तो खुदा की ज़ात पर मुझे जितना यकीन है उसमें ज़र्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। यानी मैं पहले ही खुदा को बगैर देखे इतना मानता हूं, इस तरह मानता हूं कि जैसे मैंने इसको देखा हुआ है। यकीन इतना पुख्ता कि अगर खुदा मुतशक्किल होकर के मेरे सामने आ जाए तो फिर भी खुदा पर मेरे ईमान में जर्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। मतलब यह है कि मैं बगैर देखे हुए इस कदर पुख्ता यकीन रखता हूं उसकी जात पर, इस कदर यकीन, इस कदर सच्चाई के साथ वाबस्तगी। और फिर और आगे बढ़े, आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी और प्यारा तरीका कि आपने भी यकीन की लोगों को दौलत से नवाजा, और किस हद तक आपको अपनी सच्चाई पर यकीन था कि जब आपने कहा होगा तो कितने यकीन के सूरज जल उठे होंगे और चमक पड़े होंगे कि आपने जब कहा होगा कि आसमान के सूरज को तोड़ डालो और आसमान के चांद को भी तोड़ डालो और मेरे एक हाथ पे उसको रख दो, एक हाथ पे उसको रख दो, फिर भी मैं अपनी बात को छोड़ने वाला नहीं हूं। यानी जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देके मैं उठा हूं, तो इस दावत की सच्चाई पर मुझे इस कदर यकीन है कि तुम ये कहते हो कि ये पैसे ले लो और ये ले लो और वो ले लो, जो तुम्हारे बस में है तुम वो देना चाहते हो। अगर तुम अपने बस से बाहर निकल जाओ और तुम बहुत ज्यादा कोशिश करके तुम आसमान से सूरज चांद भी तोड़ के ले आओ, मैं फिर भी अपनी बात से हटने वाला नहीं हूं। तो मेरी बात इस नुक्ते को समेट देते हैं कि नस्बुल ऐन पर यकीन कामिल, बेयकीनी के साथ, इस्तराब के साथ, शक की हालत में किए गए काम में ना बरकत होती है और ना उससे कोई नतीजा निकल सकता है। अगर आप अपने जिद्दोजहद को किसी नतीजे तक पहुंचाना चाहें और कामयाबी तक पहुंचना चाहें तो पहले ही दिन से अपने नजरिए हयात पर और अपने नस्बुल ऐन पर आपको पुख्ता यकीन होना चाहिए कि इससे सच्चा नजरिया और कोई हो सकता नहीं है। दूसरी बात, इस नस्बुल ऐन जिस पर आपको यकीन कामिल हुआ है, नस्बुल ऐन को फैलाने की तड़प। दूसरी बात यह है कि आपके मन में यह जुनून लग जाए कि आपने अब इस नस्बुल ऐन को फैलाना है, इस दावत को आपने आम करना है। अब अगर आपके मन में हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चराग जल ही गया है और आपके बादल को इसने जगमगा ही दिया है, तो अब अपने किरदार के पर्दे डालकर, अपने बदअमलियों के पर्दे डालकर और अपनी कोताहियों के पर्दे डालकर इस रोशनी को मुकय्यद तो मत कीजिए। अब अपने बदन में, अपने किरदार में, अपने अखलाक में इस कदर शफाफ उसको बनाइए, इतनी उसमें जाज़बियत पैदा कीजिए, उसमें इतनी क्लियरनेस ले आइए कि फिर वो एक ऐसा फानूस बन जाए कि जिससे हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रोशन चराग की जो रोशनी है वो छन छन कर बाहर निकले और माहौल को मुनव्वर कर दे। तो आप आगे से आगे फैलाइए। ये खुशबू अगर आपके हाथ आई है, ये खुशबू होती ही वो है जो मुट्ठी में बंद नहीं होती है। इसको फैलना है, इसको फैलने दीजिए, इस रोशनी को आम कीजिए। तो ये तड़प आप में होनी चाहिए कि जो पैगाम आज तक पहुंचा है, और वैसे भी आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएं, हमारी करोड़ जिंदगियां आपकी जात पर कुर्बान हो जाएं, हम फिदा हो जाएं आपके नाम पर, आपके खाते पा पर। आप फरमाते हैं कि मोमिन तो वही है जो अपने लिए जो बात पसंद करता है वही अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करता है।
جب ہمیں اللہ نے یہ راستہ عطا کر دیا ہے, جب ہمیں اللہ کریم نے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سود و ساز نصیب کر دیا ہے, تب ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم دیگر نوجوانوں تک اس بات کو پہنچائیں اور ان تک ان کا ہم اس دعوت کو پھیلائیں. تو اپنے نسب العین کو پھیلانے کی تڑپ جو ہے, تڑپ لفظ ہی ایسا ہے کہ آپ بے قرار ہو جائیں, آپ مضطرب ہو جائیں, آپ کو کسی طور چین نہ ہو جب تک آپ اس دعوت کو آگے پہنچا نہ لیں. آپ بے قرار رہیں, گویا کہ آپ کی ذات مکمل نہیں ہے, گویا کہ آپ کی زندگی ادھوری ہے. جب تک آپ اس نسب العین کو پھیلانے کا کام کر نہیں لیتے ہیں, اس وقت تک آپ کے دل کو اطمینان نہیں ملنا چاہیے ہے. اس طریقے سے آپ کو اس کام کو آگے پھیلانا چاہیے. اور اس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر میں ہمارے لیے انہی کی ہستی, انہی کی ذات روشنیوں کا منبع ہے. کہ آپ دیکھیے کہ کتنی تڑپ ہے, کتنا جذبہ ہے, کتنی محبت ہے, کتنی وارفتگی ہے, اور لوگوں کے لیے کتنا پیار ہے, لوگوں کے لیے کتنا اخلاص ہے, اور لوگوں کے لیے کتنی چاہتے ہیں کہ عکاس کے میلے میں اور فلاں بازار میں اور فلاں کوچہ میں اور فلاں شہر میں اور فلاں بستی میں اور فلاں ٹیلے پر اور فلاں پہاڑی میں اور فلاں درے میں اور فلاں صحرا میں اور فلاں مسجد میں, کون سی جگہ ہے وہ جہاں پہنچ کے آپ نے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کو بلند نہیں کیا ہے. جبکہ اسلام کے آغاز میں آپ کے چچا نے آپ سے کہا بھی کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنا میں سہار نہ سکوں, اس کے باوجود بھی آپ اپنی بات کہنے سے باز نہ آئے. تو آپ بلکہ یہاں تک کہ اللہ کریم کو یہ کہنا پڑا کہ فلعلک باخع النفس, کہ ان کی محبت میں کہیں آپ اپنے آپ کو ہلکان کیے دیتے ہیں, ان کے اسلام لانے کی حرص میں, ان کے اسلام لانے کی خواہش میں, ان کے اسلام لانے کی تڑپ میں, ان کے اسلام قبول کر لینے کی محبت میں, یا ان کو جہنم کی آگ سے نکال لینے کی خواہش میں آپ اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈالے جا رہے ہیں. تو اس حد تک آپ کو تڑپ تھی, لگن تھی, جذبہ تھا, جوش تھا کہ آپ لوگوں تک پہنچے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں تمہاری حالت اس طرح ہے جیسے ایک آگ کا الاؤ روشن ہو اور تم پتنگوں کی طرح اس میں گرے جا رہے ہو, اور میں تمہارے کمر بندوں سے پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ میں گرنے سے کھینچ رہا ہوں. تو اگر کوئی گر جائے تو سرکار کو کیا نقصان ہے؟ اگر کوئی جہنم میں کود ہی جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نقصان ہے؟ مگر یہ شوق ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ وہ تو مشقت میں دوسرے ہوتے ہیں مگر دل ان کا دکھتا ہے. وہ تو ان کو اتنا شوق تھا اس بات کا کہ وہ لوگوں تک اپنی بات کو, جو اللہ نے ان کو پیغام دیا ہے, اب اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دینا ہی بس ان کا مقصد زندگی بن گیا ہے, ان کا مقصد حیات بن گیا ہے. کوئی اور کام, سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرنا مقصد نہیں ہے, کوئی اور چیز حاصل کرنا مقصد نہیں ہے, بس مقصد زندگی یہ بن گیا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے اور یہ لوگ بتوں کو چھوڑ کر اس اللہ کی پرستش کرنے والے بن جائیں. تو یہ تڑپ اور یہ لگن ہی تھی کہ جو آپ سے منتقل ہو گئی تھی آپ کے غلاموں صحابہ کرام میں. اور اصحاب رسول, اللہ اکبر, اللہ بھی ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, اللہ کی رحمتیں ان پر کہ انہوں نے مدینہ منورہ کو چھوڑا. کس مدینہ منورہ کو چھوڑا؟ یہ آپ اگر پنڈی چھوڑ دیں اور میں اگر پنڈی چھوڑ دوں, آپ اگر اپنا کوٹلی اور مظفر آباد کو چھوڑ دیں اور میں اگر یہ شہر چھوڑ دوں, آپ اگر بہاولپور اور ملتان اور بلوچستان کے کسی ٹیلے کو چھوڑ دیں, تو یہ شاید ہمارے لیے اس کرب کو ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ اپنا شہر چھوڑنا بڑا دل دکھتا ہے, اپنے شہر کو چھوڑتے ہوئے بڑا دل دکھتا ہے, اپنے علاقے کو چھوڑتے ہوئے بڑا دل دکھتا ہے. جو لوگ جو کمائی کرنے باہر جاتے ہیں, کبھی دیکھا ہوگا اپنے ایئرپورٹ میں منظر کہ حالانکہ وہ کمائی کرنے جا رہے ہوتے ہیں مگر عورتیں رو رہی ہوتی ہیں, وہ جانے والا بھی رو رہا ہوتا ہے کہ میں جا کمائی کرنے رہا ہے مگر آنکھوں سے رو رہا ہے, کیوں؟ کہ میں والدین سے دور جا رہا ہوں. کہ خوشبوئیں بسی ہوئی تھی. وہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کے باہر جا رہے تھے کہ جہاں انہوں نے دیکھا تھا تو ان کے وہ منظر ان کے سامنے تھے کہ بددعا کا چہرہ جگمگاتا تھا اور مدینہ منورہ کی گلیاں بقائے نور بنتی تھی. وہ منظر ان کی نگاہوں کے سامنے تھے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لسان وحی ترجمان کو کھولتے تھے اور حکمت اور علم کے موتی بکھرتے تھے. وہ منظر کی نگاہوں میں سامنے تھے کہ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر کے لوگوں کو اللہ کے دروازے پہ جھکا دیتے تھے اور نماز میں اب آپ آگے امامت کرواتے تھے, تو مدینہ منورہ کی گلی گلی سے, موڑ موڑ سے, پتھر پتھر سے اور ایک ایک چیز سے, ایک ایک ٹیلے سے, ریت کے ذرے ذرے سے
याद रसूल की यादें वाबस्ता थी। उनके लिए तो शहर को छोड़ना कितना दुश्वार होगा, मगर इसके बावजूद वो निकले। कोई दमिश्क में गया, कोई शाम में गया, कोई इधर दूसरे मशरक में, कोई मगरब में, कोई यमन में, कोई कहां कहां निकल गया, जाके बैठे वहां। किस बात में? कि उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश, उनकी ये दावत उनको उनके लिए ज्यादा प्यारी थी कि उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जब आगे पहुंचे और जहां तक उस वक्त की नॉन वर्ल्ड थी, वहां तक उन्होंने अपने दीन के पैगाम को पहुंचाया। जहां जहां तक वो जा सकते थे वहां पहुंच के उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाया। तो उनसे हमें यह सबक लेना चाहिए कि अगर हमने इस नस्बुल ऐन को इख्तियार कर लिया है तो अब ऐसी तड़प, ऐसा जुनून, ऐसी लगन, ऐसा शौक हम में लग जाए कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारी क्लास में, हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में, जहां जहां नौजवान रहते हैं, जो हमारा दायरा कार जो है जमात तलबा इस्लाम का है, वहां हमें मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नस्बुल ऐन का प्रचार करना चाहिए और लोगों को इसकी दावत देनी चाहिए। आगे चलिए, तीसरी बात है तंजीम के इस्तेहकाम के लिए कारकुनान की किरदार साजी। अब इस पे भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि सच्चे नजरियात भी उस वक्त तक नतीजा पैदा नहीं करते हैं जब तक उनको इख्तियार करने वाले सिद्क़ के दिल से, खुलूस नियत से उन पर अमल नहीं करते हैं। नजरिया कितने सच्चा क्यों ना हो, बगैर अमल के हम उससे रिजल्ट्स नहीं ले सकते हैं। और किसी ने कहा था कि कच्चे घड़ों पर तैर के कभी दरिया अबूर नहीं होते और महज रेत के जर्रों से बड़े किले तामीर नहीं की जा सकते। इस तरीके से जो किरदार के बगैर किसी नजरिए को आम करने की जो ख्वाहिश और कोशिश है, मेरे ख्याल में वो एक अनहोनी सी बात सोचते हैं लोग कि वो किरदार की मजबूती के बगैर किसी अच्छे नस्बुल ऐन को आगे पहुंचा देने की बात कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अंजुमन तलबा इस्लाम के इस सच्चे और सच्चे नस्बुल ऐन के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम और हमारे साथी, हमसे मुराद हम सारे के सारे हैं, कायदीन भी और कारकुनान भी, छोटे भी और बड़े भी, हम सबको चाहिए हम ऐसा किरदार अपना बनाएं कि जो हमारे नस्बुल ऐन के मुताबिक हो। और इसके लिए मेरे ख्याल में अंजुमन तलबा इस्लाम को रहनुमाई लेना चाहिए कुरान से, हदीस से और सीरत पाक से और औलिया किराम के वाक़यात से। आप कोशिश करें कि इनको देखकर हम अपने आप को बदलें। जाहिर है अगर आप ये जो दीन के मुतालबात हैं, जो दीन के फ़राइज़ हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, उनसे आगाज़ करें, उनको शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप फिर मुस्तहब्बात तक आ जाएं कि आप इस हद तक आपको आपका जो नज़र और फिक्र जो है वो रोशन हो जाए कि ज़रा सी आप गलती करें तो आपको महसूस हो कि आपसे गलती हो गई है। ज़रा सी आपसे चूक हो जाए, भूल हो जाए तो आपका अंदर का इंसान इतना तवाना हो, इतना मजबूत हो कि या तो वो आपको रोक ही ले पकड़ के, जान ही ना दे, और अगर कभी आप चले जाएं, फिसल जाएं, तो फिर फिसलने के बाद अंदर से आप पर वो इबरत के इतने कौड़े बरसाए कि आप नदामत के आंसू आपके बह निकलें और फिर आप अपनी कमी और आपकी कमजोरी को दूर करने के लिए तैयार हो जाएं। तो इसमें मेरी आपसे पहले भी मैंने इशारा किया हो, मैं फिर कहूँगा किरदार साजी के लिए दो तीन बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो नमाज की पाबंदी। आप छोटे कारकुन हैं या आप किसी ओहदे पर हैं, जहाँ भी हैं कोशिश कीजिए कि ये सुस्ती हम में न रहे। अंजुमन तलबा इस्लाम के किसी भी साथी में नमाज में सुस्ती ना होना चाहिए। नमाज की पाबंदी ही से आपके बहुत सारे तंजीमी जो गट्स हैं वो खुलेंगे, आपके मिजाज में बाकायदगी पैदा होगी, तहम्मुल पैदा होगा, बुर्दबारी पैदा होगी, एक तदब्बुर का मलका आप में आएगा, यकसुई आप में आएगी, इर्तिकाद तवज्जो आपको हासिल होगी। ये सारी बातें जो हैं, और बड़ी बात ये कि ताल्लुक़ बिल्लाह और ताल्लुक़ बिर रसूल जो है उस वो आप नमाज के इस इंस्टीट्यूशन से हासिल कर सकते हैं कि ऐसा इदारा है ये सारी बातें एक नमाज जो है ये आपको सिखा देगी। इस तरीके से फिर आप आगे बढ़िए, कुरान हकीम को अपने मुताले में रखिए, सुबह शाम नहीं तो कम से कम दिन में कोई एक मौका ऐसा कि एक एक लफ्ज़ को तसव्वुर के होंठों से चूमिए और फिर उसको अदा कीजिए कि हर लफ्ज़ वो है जो हमारे महबूब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों को चूम कर फजाओं में फूल बनकर बिखरा हुआ है। तो इस तसव्वुर से कुरान हकीम को जब आप पढ़ेंगे तो ये कुरान हकीम ये हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब बन जाएगी, ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल का जरिया बन जाएगी। और दूसरी बात फिर सरकार की सीरत है, सरकार की सीरत का मुताला कीजिए, ये भी हमारे किरदार में मजबूती लाएगी और हमारे किरदार साजी में एक हिस्सा बनेगी। अगर आप सीरत की किताब को पढ़ें और बार बार पढ़ें, मैंने तो एक बार शायद हाफिज साहब सदर थे हमारे, इनके दौर में एक नशीस की तरबियत की, तो उसमें मुझे बड़ा लुत्फ आया ये बात कहते हुए कि जब मैं जब मैं ये पढ़ता हूँ कुरान पाक को या सीरत की किताब को, तो मुझे तो यूँ लगता है कि एक हसीन गुलिस्तान खिला हुआ है, एक हसीन गुलिस्तान खिला हुआ है और उस गुलिस्तान में रंगारंग के फूल खिले हुए हैं और जालिब नजर बनाता है, उसमें आप शारे हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के बस नज़ारे निगाहों को खीरा कर देने वाले मंजर हैं। और जहां जहां से आदमी गुजरता है वो देखता है इस फूल को देख ले, इस नज़ारे को देख ले, इस मंजर को देख ले, और हर नज़ारा हर मंजर दामन दिल खींचता है कि यहाँ ठहरो, यहाँ रुको, मेरे 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 हुस्न का हक तो अदा करो, मुझे तो देख लो, मुझे तो देख लो। ये करते 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 वो सारे गुलिस्तान से आगे चला जाता है और वो उस गुलिस्तान का हुस्न खूबी इस कदर ज्यादा होता है कि जब वो आगे पहुंचता है तो फिर दिल मचल जाता है और लौट के फिर से शुरू कर देता है, फिर दरम्यान फिर देखता है, फिर जाता है, फिर कहता हूँ इतना खूबसूरत, फिर देखता हूँ, फिर वो आगे चला जाता है। तो इस तरीके से कुरान हकीम का मुताला और सीरत पाक का मुताला आप करें कि आपको एक लगन लग जाए, एक शौक लग जाए कि ये सारी बातें मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, ये सारी बातें मेरे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, ये जिंदगी मेरे हबीब की जिंदगी है। और उसको पढ़ते हुए आपको लुत्फ आए, उसको सुनते हुए आपको लुत्फ आए। बल्कि इस वक्त मेरे ख्याल में मेरे पेश नजर वो नाम नहीं है, दो किताबों के वक्त मेरा ये तासर पैदा हुआ था। एक तो अक्स सीरत है कि गालिबन पोलैंड का कोई ऑथर है जिसकी किताब इंग्लिश में थी, सीरत पे वो तर्जमा हो गई है, और एक मार्टिन लिंग्स अबू बकर सिराज के नाम से किताब थी, उसको मैंने पढ़ा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाम से। तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा कि वो नरेशन जो है आप साथ साथ जा रहे हैं और आपकी निगाहों में जैसे एक बिल्कुल आप देख रहे हैं और इतनी मोहब्बत हो जाती है। जब इस तरह आप मुताला करें कुरान का और सीरत का तो फिर यकीनन आपके किरदार में एक खूबी पैदा होगी और किरदार में एक अजमत आएगी। इस तरीके से अपने दुरुस्ती का मैंने आपसे पहले भी कहा था, उसको अपने मामूल में लाइए। अंजुमन तलबा इस्लाम का कोई कारकुन ऐसा नहीं होना चाहिए जो दिल में लाजिमन याद के साथ और इरादे के साथ और ख्वाहिश के साथ और तमन्ना के साथ और आरज़ू के साथ और मोहब्बत के साथ और एक वालहानापन के साथ अपने आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके उनके हुजूर दुआ सलाम गजरे पेश नहीं करता है। अगर आप अंजुमन के साथी हैं तो जिंदगी में वो लम्हे तलाश कर लीजिए, अपने दिनों में और अपनी शबों में रातों में वो लम्हे आप निकाल के अलग कर लीजिए कि ये लम्हे नजर कर दिए आपने अपने आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, जिनको हुजूर पेश कर दिया आपने। यहाँ कोई और काम नहीं होगा, न पढ़ने का, न लिखने का, न सोचने का, न देखने का, न बोलने का, न कोई और काम नहीं होगा। बस तुम होगे, तुम्हारी जुबान होगी और तुम्हारे प्यारे हबीब का नाम होगा, बस तुम्हारी निगाहें होंगी और अपने प्यारे महबूब के तसव्वुर के जलवे होंगे। ये कोई वक्त ऐसा अगर आप निकाल लेंगे तो ये एक ऐसा हिसार बन जाएगा आपके किरदार के गिरदा गिर्द कि ये आपको बुराई में गिरने नहीं देगा, ये आपको अपने हिसार में ले लेगा। ये आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद जो है ये इतना मजबूत हिसार बन जाएगा कि जो शैतान और बदी और बुराई और शर के जितने भी तीर आएंगे ये आपके बदन को, आपके अकीदे और आपके नजरिए और आपके फिक्र के बदन को ये सलामत और महफूज रख लेंगे। इसके साथ ही मैं बात कहूंगा कि अच्छे लोगों को दोस्त बनाइए, नेक लोगों को दोस्त बनाइए, नेक लोगों के मजलिस में बैठिए और तासब या इसके बगैर जहां आपको हुब्ब रसूल की खुशबू मिलती है, कभी कभी खुदा के लिए किसी को मिलने जाया कीजिए, कभी कभी अपने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी से बातें करने जाया कीजिए, कभी कभी सिर्फ अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह बनाकर उस किसी को मिलिए कि कल क़यामत के रोज हदीस में आता है, इसका मफ़हूम यह है कल क़यामत को अल्लाह करीम जब कुछ लोगों को अपने साए में जगह देगा तो कुछ बंदे वो भी होंगे जो सिर्फ अल्लाह की वजह से आपस में प्यार रखते होंगे, आपस में मोहब्बत रखते होंगे, आपस में इकट्ठे बैठते होंगे, आपस में मिलते होंगे। तो इस हवाले से भी आप सोहबत खैर, सोहबत साले, अच्छे लोगों की सोहबत,
جہاں کو نیک آدمی آپ سمجھتے ہیں آپ کے شہر میں آپ کے مجلس میں. اور یہ ضروری نہیں کہ نیک آدمی کا مطلب یہ ہو کہ واقعی کوئی ایسی, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے بانٹا ہوا خانوں میں مذہبی اور غیر مذہبی میں, جو بھی اچھا بھلا آدمی ہے جس سے آپ کو بوئے رسول آتی ہے, جس سے آپ کو خوشبوئے حبیب آتی ہے, اس کے پاس بیٹھ جائیے. تو یہ بھی آپ کے کردار میں ایک مضبوطی پیدا کرنے میں, کردار سازی میں آپ کی مدد کرے گی. بات میری پھیل گئی اور بات ہی ایسی ہے کہ جب آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑ لیتے ہیں, سچی بات یہ ہے کہ پھر اپنے آپ پہ عبور نہیں رہتا ہے, اپنی زبان اور اپنا سب باتیں آدمی بے بس جاتا ہے. پھر انسان چاہتا ہے کہ بس ان کا حسن ہو اور آدمی دیکھتا رہے اور بیان کرتا رہے. اس لیے میری بات پھیل گئی, اور چونکہ اس وقت میں ہم نے پڑھا ختم کرنا ہے, تو اگلی بات مستحکم کرنے کے لیے ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر قیادت مضبوط نہ ہو تو تنظیم کمزور ہو جایا کرتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے, میں اکثر انجمن طلبہ اسلام کے اجتماعات میں یہ بات کہا کرتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورج کی طرح شفیق ہو, دریا کی طرح رفیق ہو اور سمندر کی طرح عمیق ہو. سورج کی طرح شفیق کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سورج چڑھتا ہے تو اس کی روشنی سے غریب اور امیر یکساں لوگ مستفید ہوتے ہیں. سورج کی دھوپ اور تمازت سے بادشاہ کا محل اور فقیر کی جھونپڑی وہ دونوں آگ سے فیض کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ جب فقیر کی جھونپڑی آئے تو سورج اپنی روشنی اور حدت کو کنجوسی سے سمیٹ کے رکھ لے, اور بادشاہ کا محل آئے تو وہ بس بس جائے. ایسا نہیں. سورج تو اتنا شفیق ہے کہ اس کی روشنی سب کے لیے برابر ملتی ہے. سب کو جب سورج نکلتا ہے تو جو بھی اس کے سامنے آتا ہے اس کو نوازتا ہے. تو قائد کا شفیق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کو تمام کارکنان سے پیار کا, محبت کا, مہر کا, مربت کا ایک تعلق رکھنا چاہیے. اور سب کو ایسا نہیں کہ اپنے قریبی دوستوں کو جو پرسنل دوست بن جاتے ہیں یا کسی کو کم یا کسی کو زیادہ متوجہ دے, نہیں, اس کو برابر سب کو سورج کی طرح شفیق ہونا چاہیے. اور دریا کی طرح رفیق ہونے کا معنی یہ ہے کہ دریا ہمیشہ چلتا رہتا ہے, دریا رکتا نہیں ہے. تو قائد کو کسی مرحلے پر رکنا نہیں چاہیے, اس کو اپنے تنظیمی اور تحریکی کام میں مسلسل مصروفیت تک و تاز رہنا چاہیے. اس کو ہمدن تحریک بننا چاہیے. اس کو سستی اور رک جانا اور آرام کر لینا اور پیچھے ہٹ جانا, اور یہ باتیں قائد کے لیے ضروری بھی ہیں. اور دوسری بات اس میں دریا کے لیے یہ بھی ہے کہ جب آپ جانتے ہوئے آپ نے دریاؤں کے قریب کا اگر نظارہ کیا ہو, جب دریا نکلتے ہیں اپنے منبعوں سے تو یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, پھر آگے آتے آتے ان میں ندی نالے گرتے رہ جاتے ہیں. جب دریا آتا ہے, دریا میں چشموں کا پانی آتا ہے, پھر اس میں نالوں کا پانی آتا ہے, پھر اس میں برساتی پانی آتا ہے, اور پھر دریا میں کوئی آدمی پانی پی رہا ہے, کوئی کپڑے دھو رہا ہے, کیا کر رہا ہے, تو وہ معنی نہیں کرتا. میٹھا پانی آتا ہے, کھاری پانی آتا ہے, ہر طرح کا پانی آ رہا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ قائد کو دریا کی طرح کا رفیق میں نے کہا ساتھی, رفاقت اس کی ایسی ہے جیسے دریا کی ہے کہ اس میں جس چشمے کا پانی آ گیا اس نے اس کو سمندر تک پہنچانا ہے, منزل تک پہنچانا ہے. اس کے ساتھ جس طرح کا بھی پانی آگے مل گیا ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو مانا یہ ہے قائد کو چاہیے کہ تیز رفتار برق رفتار کارکنان اور ذرا سست رو ساتھیوں کو سب کو ساتھ لے کے چلے. جو قافلے کے راہی بنے ہیں اب ان سب کو ساتھ لے کے چلنا یہ قائد کی ذمہ داری ہے. اس طریقے سے تیسری بات میں نے کہی کہ اس کو سمندر کی طرح عمیق ہونا چاہیے. سمندر گہرا ہوتا ہے, اس کی سطح سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں, اس کے اندر اس کی تہ میں گہرائی میں کیا کچھ ہے. تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ کارکنان کی غلطیاں یا کارکنان کی کوتاہیاں یا کامیابیاں اور ناکامیاں دونوں چیزوں کو دیکھ کر قائد کو اچھل نہیں پڑنا چاہیے, فوراً اپنے اندر کو ظاہر نہیں کر دینا چاہیے. کامیابی سے بہت خوش ہو جائے اور ناکامی سے بہت ڈپریس ہو جائے, یہ قائد کے شایان شان نہیں ہے. یا لوگوں کی کارکنان کی کمیوں کمزوریوں کو دیکھ کر مضطرب ہو جائے اور اسے روٹ جائے, ان سے ناراض ہو جائے, یا اپنے آپ کو فوراً بربلا ظاہر کر دے. اس کی بجائے اس کو حکیمانہ انداز میں تجزیہ کرتے ہوئے اپنے کامیابی اور کامیابی کو دونوں کو پرکھ کر پھر آئندہ کا لائحہ طے کرنا چاہیے. اس طریقے سے قائدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بہادر ہوں, حوصلہ مند ہوں, مشکل سے مشکل مرحلے میں وہ اتنا جگر رکھتے ہوں, حوصلہ رکھتے ہوں کہ مشکلات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں. اگر قائد ہی بیٹھ جائے گا تو بھائی پھر اس قافلے میں کون ساتھ چلے گا. تو قائد تو وہ ہوتا ہے کہ جو مشکل گھڑی میں سب سے آگے ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاز کے مار کے ہوتے تو صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں
کہ سب سے جو جب ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہم آپ کو وہاں تلاش کرتے جہاں سب سے زیادہ لڑائی ہو رہی ہوتی، جہاں سب سے زیادہ مار کا گرم ہوتا میدان کارزار میں، وہ جگہ ہوتی جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیتے تھے۔ اور ایسا بھی ہے کہ جب ایک موقع پر سب کوئی خوفناک چیخ کی آواز آئی بستی سے، مدینہ منورہ سے، سب لوگ پریشان ہو گئے اور پھر کچھ دیر کے بعد نکلے کہ دیکھیں یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ ابھی باقی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ دیکھیں باہر جا کے یہ آواز کہاں سے آئی ہے، تو باہر سے ہمارے آقا مولا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، وہ پتہ کر کے بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا میرے غلاموں گھبراؤ نہیں، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، سب جا کے آرام سے سو جا۔ تو قائد کو بہادر حوصلہ مند ہونا چاہیے، پھر قائد کو معاملہ فہم ہونا چاہیے، پھر قائد کو منصوبہ ساز ہونا چاہیے، منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے کام کی، وہ دیکھے کتنا کام ہوا ہے، کتنا کام رہتا ہے، پورا پلاننگ کے ساتھ کام کرے۔ قائد کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ یہ سارے کام کرے۔ اور اس کے لیے دو باتیں اور بھی آپ نوٹ کر لیں کہ جو قیادت کے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں برداشت کی قوت ہونی چاہیے، ٹالرنس۔ اگر ٹالرنس نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ کمی ہے قائد کی۔ کوئی ترشرو ہے، کوئی سخت اس بات کہہ دیتا ہے، کوئی اوچھا سوال کر دیتا ہے، کوئی عجیب بات کہہ دیتا ہے، کوئی تنقید کر دیتا ہے، تو اس کو خندہ پیشانی سے اس بات کو سننا چاہیے۔ قائد کے لیے اگر وہ فیصلہ نہیں کرتا ہے، کسی بات کو لٹکا رکھتا ہے تو اس سے اکثر تنظیموں کو نقصان ہو جاتے ہیں۔ ہم جب نصب العین اور قیادت کے موضوع پر اور قائدین کے اوصاف پر بات کریں گے تو پھر ہم تفصیل سے ان ساری باتوں پہ روشنی ڈالیں گے۔ اگلی بات ہے نظم و ضبط۔ تنظیم کے استحکام کے لیے نظم و ضبط کا ہونا انتہائی ہے، اور نظم کہتے ہیں موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دینے کے، ایک ترتیب کے۔ تو اگر نظم و ضبط نہ ہو، ضابطے کی پابندی نہ ہو، دستور کی پابندی نہ ہو، پہلے سے طے شدہ معاملات کو مشورے کے ساتھ نہ کیا جا رہا ہو، تو پھر میرے خیال میں وہ تنظیم مستحکم نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قائد ہو، کوئی کارکن ہو، مگر قائد اور کارکن کے ہاں رشتہ موجود ہو، اور جس کو قائد بنا لیا جائے تو اس کی اطاعت کی جائے، جس کے ہاتھ میں اپنے امور دے دیے جائیں تو اس کی بات مانی جائے، جس کو اپنا سربراہ بنا لیا جائے تو اس کے مشورے، اس کے حکم، اس کے آرڈر کو مانا، اس کو اوبے کیا جائے، اس کو فالو کیا جائے۔ تو اطاعت امیر جو ہے یہ تنظیمی نظم و ضبط میں انتہائی ضروری ہے۔ پھر انجمن طلبہ اسلام میں رہتے ہوئے میں کہوں گا کہ جو آپ کا دستور العمل ہے، جو ضابطہ ہے آپ کا، اس کے مطابق چلیے۔ یونٹ ہے، شاخ ہے، ضلع ہے، صوبہ ہے، جو کچھ بھی ہے، ہمدرد سے کارکن بننا ہے، کارکن سے امین بننا ہے، امین سے رکن بننا ہے، آپ کے انتخابات ہونے ہیں، آپ کے شاخ کے انتخاب ہونے ہیں، جس طرح آپ کا دستور کہتا ہے اس کے مطابق آپ چلیے۔ پھر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اجلاس بلانا ہے، اجلاس کا باقاعدہ ایجنڈا ہونا چاہیے، ایجنڈے پہ بات ہونی چاہیے، ایجنڈے سے باہر بات نہ لے جائیے۔ اگر آپ ایجنڈے سے باہر بات لے جائیں گے خرابی آئے گی۔ جس بات پہ مشورہ کر رہے ہیں، جب مشورہ کر رہے ہیں تو پھر جس دوست نے مشورہ دیا ہے، ہر ایک کو مشورہ دینے کی جب آپ نے بلا لیا ہے، مشورہ سنیے آپ اس کا، جب اس کو رائے کا اختیار دیا ہے اب رائے سنیے آپ اس کی۔ تو یہ نظم و ضبط جو ہے کہ جو فیصلہ آپ کرتے ہیں تو پھر سب اس کی پابندی کریں، یہ نہیں نازم پابندی نہ کریں اور باقی پابندی کریں، یا باقی نہ کریں اور صرف نازم کریں، نہیں۔ نظم و ضبط یہ ہے کہ سارے کے سارے جو ہم فیصلے کرتے ہیں پھر ہم اس کو ان فیصلوں کی پابندی کریں، جو ہم پلاننگ کرتے ہیں پھر اس کے لیے ہم طریقے جو وضع کرتے ہیں ان طریقوں کو ہم اختیار کریں۔ اس بات کو مزید طویل کیے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ چھٹی بات ہے رابطہ، اور جان لیجیے کہ رابطہ تنظیم کی جان ہوتا ہے، کسی بھی تنظیم کی روح ہے، جان ہے رابطہ۔ رابطہ کٹ جائے تو تنظیمیں معطل ہو جایا کرتی ہیں، ٹوٹ جایا کرتی ہیں، منتشر ہو جایا کرتی ہیں۔ تو رابطے میں پھر آپ لکھ سکتے ہیں قیادت کا کارکنان سے رابطہ، کارکنان کا قیادت سے رابطہ، کارکنان کا کارکنان سے رابطہ، کارکنان کا اپنے گھر والوں سے رابطہ، اور پھر قیادت اور کارکنان کا مل کر اپنے ماحول سے رابطہ، اپنے معاشرے سے رابطہ۔ یہاں میں بڑے اختصار سے کہوں گا کہ قیادت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی خبر گیری کرے، وہ جانے کہ اس کے کارکن کس حال میں ہیں، ان کی دینی، ان کی دنیاوی، ان کی علمی، ان کی فکری، ان کی روحانی جو ضروریات ہیں، جو معلومات چاہیے ان کو پرووائڈ کرے اور خبر گیری کرتا رہے۔ اور ویسے بھی تنظیمی کام کرتے ہوئے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس تنظیمی اجلاس میں آنا ہی تنظیمی کام ہے، یا پوسٹر لگانا ہی تنظیمی کام ہے، بینر باندھنا ہی تنظیمی کام ہے۔ اور یہ آپ جانیں کہ ہماری تنظیم جو ہے یہ کوئی پیڈ ورکرز کی تنظیم نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کا ادارہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پیسے دیتے ان سے کام لیتے ہوں۔
یہ تو محبت کے رشتے ہیں, یہ تو پیار کے رشتے ہیں, پیار کے ڈورے ہیں جن میں بندھے ہوئے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں. تو اس کے لیے قائدین کو چاہیے کہ وہ اپنے کارکنان کے پاس جائیں, ان کے گھروں میں بھی جائیں, کبھی کبھی ان سے مل لیں. اور ویسے بھی یہ خدا رسول کے واسطے کسی سے ملنا یہ ویسے بھی ثواب کی بات ہے, نیکی کی بات ہے. تو آپ کے جو قائد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی نجی زندگی کے بارے میں معلومات لیں کہ آپ کا کارکن کہاں سے کھاتا ہے, کہاں سے پیتا ہے, اس کے مالی معاملات کیا ہے, فیس کہاں سے دیتا ہے, کتابیں کیسے خریدتا ہے, رہتا کیسے ہے. ہو سکتا ہے کوئی اس کی دشواری ایسی ہو جو وہ کہتا نہ ہو مگر آپ ملاقات میں جان لیں. اور اگر کسی کا دکھ آپ دور نہ بھی کر سکیں تو محض کسی کا دکھ سن کر کے, کسی کا الم اور کسی کی بپتا سن کر کے آپ کم از کم اس کے بوجھ کو ہلکا تو کر سکتے ہیں. تو اس لیے قائدین کا اپنے کارکنان سے رابطہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے کام آ سکیں, ضرورتیں پوری کر سکیں, اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے کارکنان کے احوال پہ نظر رکھیں. اگر کارکنان پھسل رہے ہیں, کوئی غلطی کر رہے ہیں, کوئی کمی ان میں آ رہی ہے, اگر رابطہ نہیں ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون کارکن کس طرف جا رہا ہے, کون سا کارکن اپنے ترمیم سے ہٹ رہا ہے, کون سے کارکن پر دوسری ترمیموں کے برکر بر کر رہے ہیں, کون سے کارکن کو دوسرے لوگ اس کی فکر سے دور لے جا رہے ہیں, اور کون سا کارکن جو ہے وہ گمراہی کے اندھیروں میں اتر رہا ہے. اگر آپ کا رابطہ ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا, تو فوری طور پر آپ اس کے اضطراب کو دور کر کے اپنے راستے پر اس کو ثابت کر سکیں گے. تو قیادت کا کارکنان سے رابطہ, اس طریقے سے کارکنان کا قیادت سے رابطہ. کارکنان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کوشش کریں کہ اپنے قائدین سے رابطہ رکھیں. اگر قائد سست پڑ جائیں تو ایسا نہ ہو سارا کام ہی چوپٹ ہو جائے. اس لیے ضروری ہے کہ کارکنان ان سے رابطہ رکھیں, ان سے پوچھتے رہیں کہ کیا کام ہوا ہے, کیا کام کرنا ہے, ہمارے لیے کیا اور خدمت ہے. تو کارکنان کو بھی ان سے مربوط خود رہنا چاہیے. پھر کارکنان کا آپس میں رابطہ, آپس میں بھی ایک ماحول ایسا بن جانا چاہیے تنظیم کے اندر کہ آپ کے جو ساتھی ہیں ادارے میں, یونیورسٹی میں, تو آپس میں محبتیں بڑھیں. قرآن پاک کی وہ آیت تو آپ سب میں ساتھی بیٹھے ہیں, غلطی کروں میری اصلاح فرما دیں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جب قیامت کا دن ہوگا تو بعض خلیلوں کے دشمن بن جائیں گے, مگر وہ دوستیاں جو تقوی کی بنیاد پر ہوں گی وہ دشمنی میں نہیں بدلیں گی. وہ دوستیاں وہاں بھی دوستیاں ہوں گی. اس لیے یہ جو نیکی کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر, حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر جو دوستیاں ہیں, جو ساتھ ہے, جو رفاقتیں ہیں, جو قربتیں ہیں, ان کو بڑھائیے, مضبوط کیجیے. کارکنان کے آپس میں رابطے, اور یہ آپ اس کو کبھی ان کے کام آ کر کے, کبھی ان کو کھانا کھلا کر کے, کبھی ان کو اپنے کمرے میں بلا کے چائے پلا کر کے, کبھی جب اپنے گاؤں جائیں تو گھر سے کوئی چیز اگر لائیں تو وہ ان کو پیش کر کے, اور کبھی ویسے ہی اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں اور آپ سیکریفائس کر سکتے ہیں, بچا سکتے ہیں, تو اس میں سے کوئی چیز, کوئی ایک قلم آپ نے خریدا ہے تو وہ ان کو دے کر کے اتنا یہ نیٹ ورک اتنا مضبوط کر دیجیے, اپنے آپ اتنا مربوط کر لیجیے کہ کوئی بھی آپ کے دائرے سے باہر نہ جا سکے. اس طرح کا نیٹ ورک بنا لیجیے کہ وہ لوگ آپ کی محبت میں اور آپ ان کی محبت میں ایک مرکز محبت کی جانب روانہ رہیں. اور ظاہر ہے وہ مرکز محبت ان کا سب کا ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے صفات ہیں. اگلی بات, کارکنان کا اپنے گھر والوں سے رابطہ ہے. انتہائی اہم بات ہے یہ. کارکنان کا اپنے گھر والوں سے تنظیمی رابطہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کام کرتے رہتے ہیں, ہم اپنا وقت دیتے رہتے ہیں, ہم پوسٹر جلسے سب کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن جب کبھی ہمیں نقصان پہنچ جاتا ہے, کوئی تنظیمی دشواری آ جاتی ہے, کوئی تعلیمی رکاوٹ آ جاتی ہے, تو گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کام کرتا ہے. یا آپ رات کو گھر دیر سے پہنچے تو والد صاحب ناراض, دوسرے دن آپ دیر سے پہنچے تو گھر والے ناراض, یا آپ نے کوئی کام کرنا تھا نہ کر سکے تو وہ ناراض, یا آپ کے یہ کسی دوسرے شہر میں آپ گئے, کنونشن میں آپ گئے تو وہ ناراض, تربیتی نشست میں آپ گئے تو وہ ناراض, آپ شب بیداری میں گئے تو وہ ناراض, رکاوٹ آپ کے لیے. تو یہ رکاوٹیں تب ہوتی ہیں کہ ہم انہیں بتا ہی نہیں پاتے ہیں کہ ہم کیا کام کرنے جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آج کل آوارہ گردی نوجوانوں سے کرتی ہے, ہو سکتا ہے یہ کہیں بھٹکتا پھر رہا ہو سکتا پتہ نہیں اس کے ملنے جلنے والے کیسے ہیں. اور آج کل کے دور میں تو منشیات نے اس حد تک تباہ کر دیا معاشرے کو کہ ہر والدین پریشان ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کا بچہ کہیں ایسے لوگ ہیں جن پر نہ پھنس جائے. وہ روکتے ہیں, ان کو پریشان ہوتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ طلبہ تنظیموں کے آپس کے کلیشز, اور طلبہ تنظیموں میں کلاشن کوف کا استعمال, اور کالجوں میں کی آئے دن کی بندش, اور تعلیمی نظام کا بالکل تخت و تاراج ہو جانا, اور تعلیمی نظام کا بالکل بگڑ جانا, یہ ساری باتیں یہ والدین کو پریشان کرتی ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ تنظیمی رابطہ بنائیے اپنے والدین سے, ان کو بتائیے کہ آپ جب نکلتے ہیں, جاتے ہیں, آتے ہیں تو آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں. جب اس مقدس کام کو وہ سمجھ لیں گے تو میرے خیال میں ان کو ایک قرار آ جائے گا, ان کو ایک سکون آ جائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب میڈیکل کالج کا ناظم بنا
जिले का नाम मेडिकल कॉलेज पढ़ता था, तो जमीयत का एक लड़का हमारे मोहल्ले का मेरे चचा के पास आया, उसने आगे कहा कि अपने इस भतीजे को रोकिए, ये कॉलेज में की तन्नी में चला गया टीआई में, और अगर ये वहाँ काम करेगा तो कॉलेज में झगड़े भी होते हैं, फलां भी होता है, फलां भी होता है, तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपको बताने आया था कि आपका जो बेटा है वो ये काम करता है। अब देखिए, वही मैंने कहा दीगर तंजीमें काम करती हैं, तो ये काम उन्होंने हमारे तंजीम के खिलाफ ये काम किया कि एक आदमी एक तबलीग काम कर रहा है, इसको डेड कर दो। तो उन्होंने मेरे घर जाकर रब्ता किया और मेरे चाचा से कहा कि आपका लड़का भतीजा जो काम कर रहा है किसी एटीए में, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, वहाँ रोकिए इसको। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे चाचा ने उसको जवाब दिया कि हम खूब जानते हैं कि हमारा बेटा क्या है और क्या करता है और कहाँ जाता है, आपको दोबारा जहमत करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे और उनको बरकत दे, मेरी तरफ से बहुत जज़ा दे उनको कि मेरे सारे तंजीमी सफर में मेरे वालिदैन का इंतहाई तावन मेरे साथ रहा कि किसी भी मरहले पर वो मेरे लिए रुकावट न बने। मुझे ये इतराफ़ करते हुए भी कोई बात नहीं है आपके सामने, ऑन द रिकॉर्ड ये बात आ जाएगी कि तंजीम में मेडिकल कॉलेज में कुछ दुश्वारियाँ ऐसी आ गई मेरे लिए कि मुझे बाद इम्तहानों में नाकामी का सामना करना पड़ा, और मेरी इस नाकामी को बुनियाद बना करके मेरे वालिद साहब से लोगों ने शिकायत की कि ये देखिए ये आप क्या कर दिया। तो उन्होंने, बल्कि किसी ने, मेरे रिश्तेदार ने कहा कि ये तो लड़का आपका बिगड़ गया है और बर्बाद हो गया। तो उन्होंने फरमाया कि लोगों के बच्चे फिल्में देखते हुए बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के बच्चे खेलों में जाकर बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के बच्चे सिनेमा हाउस में बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के बच्चे और हमारा गर्दी में बर्बाद हो जाते हैं। अगर मेरा बेटा जो है वो औलिया किराम के मज़ारों में जाते हुए और मस्जिदों में बैठते हुए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ते हुए और नातें लिखते हुए, नातें सुनाते हुए वो बर्बाद तुम कहते हो गया है, फिर मान लेते हैं। और मुझे इस तरह की बर्बादी कबूल है और आइंदा आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्यों कर मुमकिन होता है? इसलिए मुमकिन होता है कि आपका तंजीमी राब्ता अगर हो अपने घर वालों के साथ, वो समझेंगे ये काम क्या कर रहे हैं। बस मेरी बात, इसको आगे वहां बढ़ जाते हैं कि क़यादत का अपने माहौल से राब्ता, कारकुनान और क़यादत का। इससे बड़ी मुराद ये है कि आपके गिरदो पेश में जो लोग रह रहे हैं वो आपको देखते हैं, तो आप देखिए कि वो कौन से जो मौसर कुव्वतें हैं आपके माशरे की, आपके माहौल की, जो माशरे का असरअंदाज होती हैं, उनसे आपका राब्ता होना चाहिए। मसलन बहुत बड़ा मीडिया है, बहुत बड़ा मीडिया है मस्जिद का मेंबर जो है, खतीब, आइम्मा किराम, ये बहुत बड़ा मीडिया है। जिस इलाके में आप रहते हैं, आप कानून और क़यादत को चाहिए कि वो इनसे मरबूत है, राब्ता रखें इनसे, आप वो आपके लिए नरमोशा रखें और आप उनके लिए नरमोशा रखें, वो आपसे मोहब्बत करें और आप उनसे मोहब्बत करें, और आपका ये राब्ता आपके तंजीम को फायदा देगा। इस तरीके से जो सहाफ़ी हैं, जहां से अखबार निकलते हैं, अगर आपके जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनसे आपके राब्ते होंगे तो आप अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसर अंदाज में पहुंचेगी। और ये जितने भी इसी तरह के और भी जो मौसर कुव्वतें मुआशरे की हो सकती हैं, उनसे अगर आपका राब्ता होगा तो आप तंजीम को मुस्तहकम कर सकेंगे। राब्ते की ज़मन में मैं नवाए अंजुमन की बात भी करना चाहूँगा कि नवाए अंजुमन, अंजुमन तलबा इस्लाम का एक तंजीमी आर्गन है और ये राब्ते का काम करता है दूर दराज के इलाकों के से और मरकज के साथ। वो गांव, वो गोठ, वो करिए, वो बस्तियां जहां कभी भूल कर भी कोई मर्द सदर जा नहीं सकता है और मरकज के सरवर भी बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं और वहां उनको कोई जरिया नहीं है कि उन तक ये मालूमात पहुंचे तंजीम की, वहां अंजुमन तलबा इस्लाम का नवाया अंजुमन जो है ये पहुंचकर उनको ये मालूमात देता है, उनको तंजीम से मुसरफ और वाबस्ता रखता है। इसलिए जरूरी है कायदीन और कारकुनान के लिए कि वो अंजुमन तलबा इस्लाम के इस जो राब्ता है नवाया अंजुमन का, इसको मजबूत करें। इस इदारे के लिए वो लिख सकते हैं, लिखें, वो पढ़ सकते हैं, वो पढ़ें, वो इसको फैला सकते हैं, फैलाएं।